ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 28 فروری 2015 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے ایک نئے اور لائیو ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا یہ ایپیسوڈ بھی ہم آپ کی خدمت میں لائیو نشر کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو صرف ہم آپ کی وجہ سے کرتے ہیں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہو سکیں۔ چنانچہ ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ سے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون کالز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جن کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین، پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم قادیان دارالامان سے پیش کر رہے ہیں، اس کے گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی عظیم الشان پیشگوئی مسلم موعود کے بارے میں کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ آج اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے پیشگوئی مسلم موعود کس طرح پوری ہوئی، اس کی کچھ تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ قبل اس کے میں اپنے اس پروگرام کی تمہید کی طرف جاؤں، آج کے پروگرام میں جو علماء کرام ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں ان کا میں تعارف کرواتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ دونوں حضرات ہمارے اس پروگرام کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں اب دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے علم پا کر ایک ایسے موعود بیٹے کی ولادت کی پیشگوئی فرمائی تھی جس کے ذریعہ آئندہ اسلام کی شان و شوکت اور عظمت بلند ہونی تھی، جس کی ہم اثر دنیا میں بھی اور اس کی بعد کی دنیا میں بھی اس کا بلند اور درخشندہ نام اور وسعت پذیر کام اس نے پیچھے چھوڑنا تھا۔ پیشگوئی مسلم موعود میں کسی انفرادی خصوصیت کے حامل ہیرو کی ولادت کی خبر نہیں دی گئی، بلکہ ایک ایسا عظیم الشان مذہبی رہنما کی ولادت کی پیشگوئی کی ذکر اس پیشگوئی میں موجود ہے، جس کے ذریعے سے اسلام کا غلبہ رونما ہونے والا تھا، جس کی تمام قوتیں اور فطری استعدادیں غلبہ اسلام کے لیے وقف ہو جانا تھیں۔ پیشگوئی مسلم موعود دراصل غلبہ اسلام کی بنیاد ہے۔ چنانچہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی کے مطابق ایک موعود بیٹا عطا فرمایا، جس میں پیشگوئی میں مذکور تمام صفات کا کامل عکس دکھائی دیتا ہے۔ پیشگوئی کے تقریباً 3 سال کے بعد وہ موعود بچہ جس کے ذکر نے بر صغیر ہند و پاک کی مذہبی فضا میں تہلکہ مچا دیا تھا، بالآخر 12 جنوری سن 1889 کو جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب قادیان دارالامان میں پیدا ہوا، اور تفاعل کے ساتھ اس قوی یقین کے ساتھ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کا پیشگوئی میں ذکر موجود ہے، آپ کا نام بشیر الدین محمود احمد رکھا۔
چنانچہ مستقبل نے جیسے ہی اپنے اوراق پلٹائے ہیں، یہ امر گمان سے یقین میں بدلتا چلا گیا کہ وہ بچہ ہی دراصل وہ مصلح موعود ہے جس کا کہ پیشگوئی میں ذکر کیا گیا ہے، جس کے ساتھ آئندہ مستقبل میں تمام قوموں کی مستقبل اور تقدیریں وابستہ ہیں، اور یہ وہی مصلح موعود ہے جس نے دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر کرتے ہوئے زمین کے کناروں تک شہرت پانی تھی۔ ناظرین، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دوسرے جانشین کے طور پر، دوسرے خلیفہ کے طور پر اس وقت خلافت کے منصب پر متمکن ہوئے جب آپ کی عمر محض 25 برس تھی۔ مسلسل 52 سال تک آپ نے خلافت احمدیہ کی ذمہ داریوں کو خدا تعالیٰ کی غیر معمولی تائید و نصرت کے ذریعے سے نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیا۔ 77 سال کی عمر پانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات و خطابات، تقاریر و تصانیف، آپ کے عادات و اخلاق، شفقت و احسانات، آپ کی غلبہ اسلام کے لیے کوششیں، آپ کی قرآنی خدمات، یہ سارے امور ایسے ہیں جو پیشگوئی میں مذکور تمام صفات کے عین مطابق ہیں۔ باوجود اس کے کہ آپ کے باوجود میں پیشگوئی میں مذکور تمام علامتیں پوری ہو رہی تھیں، لیکن آپ نے اس وقت تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسلم موعود ہونے کا اعلان نہیں فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کا اذن ہوا۔ چنانچہ ایک رویا کے ذریعے سے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ آپ ہی وہ مصلح موعود ہیں جس میں خدا تعالیٰ کے جو خدا تعالیٰ کے جلالی نشانات کا حامل ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 جنوری سن 1944 کو مسجد اقصی قادیان میں جمعے کے خطبے میں اس امر کا دنیا کے سامنے اعلان فرمایا کہ آپ ہی وہ مصلح موعود ہیں جس کی خبر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے پیشگوئی مصلح موعود کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کی تھی۔ ناظرین، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب المصلح الموعود خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود باجود دراصل سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور اسلام کی صداقت کا ایک زندہ تابندہ ثبوت ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی مصلح موعود اپنی ہم اثر دنیا کو اور اپنی بعد میں آنے والی دنیا کو کس حد تک اور کیسے متاثر کیا، اور پیشگوئی مصلح موعود میں مذکور علامات حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود باجود میں کس طرح پوری ہوئیں، اس کے متعلق کچھ تفصیل آج کے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو ناظرین، اگر ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمارے ٹیلی فون لائنز اس وقت سے آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے گا اور ہمارے علماء کرام کے پینل میں اپنے سوالات کو پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کیجیے گا۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین جس طرح کہ میں نے ابتدا میں بتایا اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے سب سے پہلے میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسلامی خدمات ہیں خلافت کے منصب پر متمکن ہونے سے پہلے، اس کے تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی آپ سے میں درخواست کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خاص طور پر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یبشر الانبیاء والاولیاء الا اذا ارادہ تولید الصالحین، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کو کسی بچے کی یا بیٹے کی ولادت کی خبر دیتا ہے تو اس سے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ صالح اولاد عطا کی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم بچپن سے لے کے خلافت کے دور تک دیکھتے ہیں تو جیسا کہ اردو میں عام محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، کہ جو درخت بڑھنے والے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے پتے بھی بڑے اچھے اور چکنے نکلتے ہیں۔ تو اسی طرح سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا حال ہے کہ بچپن سے ہی آپ کی اٹھان خدا تعالیٰ کی طرف تھی، عبادت کا شغف آپ کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا، خدا سے دعائیں کرنا۔ اور پھر یہ دیکھیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں خاص طور پر 1906 میں یہ تحریک فرمائی اور اپیل کی نوجوانوں سے
کہ نوجوان اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے آگے لائیں۔ تو اس غرض کے لیے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انجمن تشہیز الاذہان کے نام سے قائم فرمائی، اور اسی کے ساتھ ایک رسالہ بھی اسی نام سے تشہیز الاذہان کے نام سے جاری فرمایا، تاکہ نوجوانوں کے اندر تقریر اور تحریر کی مشق ہوتی چلی جائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق لوگوں کے اندر ایک روحانی بیداری پیدا کی جائے۔ تو اس رسالے نے اور اس انجمن نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نوجوانوں میں بڑی بیداری پیدا کی، دین کی رغبت پیدا کی، اور خدمت اسلام کا جذبہ ان کے اندر پیدا کیا۔ پھر اسی طرح سے اگلے سال 1907 کی بات ہے کہ ایک جلسہ عام قادیان میں منعقد ہوا۔ خلیفہ اول یعنی حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایسی عمدہ تقریر فرمائی، اور خاص طور پر قرآن مجید کی آیات کی ایسی تفسیر بیان فرمائی کہ حضرت خلیفہ اول جو کہ بڑے عالم تھے، تفسیر کا بڑا علم آپ کو حاصل تھا، بڑی بڑی کتابیں آپ نے پڑھی ہوئی تھیں، تو آپ نے اس بات کا اس مجلس میں برملا اظہار کیا کہ دیکھو میں نے بھی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، تفسیر بھی بہت ساری پڑھی ہے، تفسیر میں بھی بیان کرتا ہوں، لیکن جو نکات قرآن مجید کی آیات کے آج ہمارے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے نوجوانی کی عمر میں 17 سال کی عمر قریباً اس وقت آپ کی تھی، تو آپ نے جس رنگ میں یہ بیان کیے ہیں، میں تعجب کرتا ہوں کہ پہلے مفسرین میں کہیں اس قسم کے نکات مجھے نہیں دکھائی دیے، اور پھر میں بھی حالانکہ تفسیر قرآن بیان کرتا ہوں، لیکن آج تک مجھے ایسے نکات نہیں سوجے جو کہ اس نوجوان نے بیان کیے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی آپ کی اٹھان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سلیقہ پیدا کر دیا تھا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور اس کو بیان کرنے کے لیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا زبردست کام لینے والا تھا۔ تو اسی طرح سے یہ اگلے 1911 کی بات ہے، حضرت 1911 کی تو میں بعد میں بات کروں گا، البتہ سن 1908 میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، تو اس وقت دیکھیے آپ کے سرانے کھڑے ہو کر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عہد کیا وہ یہ تھا، 19 سال آپ کی عمر تھی، آپ سرانے کھڑے ہو کر یہ عہد کرتے ہیں کہ چاہے ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے، لیکن میں آپ کے سلسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہر قسم کی قربانی کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ تو یہ اس وقت کا نوجوانی کا عہد تھا آپ کا کہ اسلامی خدمات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہیں اور ساری دنیا میں ایک ہدایت کی لہر برپا کر دی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ یہ لہر جاری رہے گی، ساری دنیا بھی اگر اس کو چھوڑ دے تو میں اکیلا اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ جذبہ تھا، یہ عزم تھا آپ کا، تو یہ اسلامی خدمات اسی جذبے کے تحت پھر آگے بڑھتی چلی گئیں۔ 1911 کی بات ہے کہ پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ عام لوگوں کے اندر دینی خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے، قربانی کا جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے، باہم ربط پیدا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا ہو، اور باہم اتحاد اور محبت کے جذبات پیدا ہوں، تو آپ نے تحریک فرمائی۔ تو اس وقت حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انجمن انصار اللہ کی بنیاد رکھی۔ میں یہاں پر یہ بھی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل جماعت احمدیہ میں مجلس انصار اللہ کے نام سے 40 سال سے زائد عمر کے لوگوں کی تنظیم قائم ہے، لیکن یہ انجمن انصار اللہ اس سے الگ تھی۔ ابھی تو یہ تو خلافت ثانیہ کے دور میں 1940 میں حضرت مسلم موعود نے مجلس انصار اللہ قائم فرمائی، لیکن یہ انجمن اسی بنیاد پر تھی کہ اسلامی جذبات لوگوں کے اندر پیدا ہوں اور خدمت دین کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیں تاکہ دین کے کام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو یہ انجمن انصار اللہ جب آپ نے قائم کی ہے تو اس وقت بھی لوگوں کے اندر سلسلے کی خدمت کے لیے، اسلامی خدمت کے لیے جذبات پیدا ہوئے، اور خود سب سے آگے آگے آپ جو ہے وہ پیش تھے۔ اسی طرح سے اپریل 1912 کی بات ہے کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تحریک تھی، اور خود آپ کا بھی یہ منشا تھا کہ جو دینی مدارس ہندوستان میں قائم ہے، خصوصاً یو پی میں، بہار میں اور دوسری جگہوں پر قائم تھے،
تو ان کا ایک دورہ کرنا چاہیے علمی اعتبار سے بھی اور تبلیغی اعتبار سے بھی۔ چنانچہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 افراد پر مشتمل ایک وفد تجویز کیا۔ اس کے جو ممبران دیکھیے کہ بڑے بزرگ تھے، مولانا سید سرور شاہ صاحب، اسی طرح قاری امیر حسین صاحب، حافظ روشن علی صاحب اور سید عبد المحی عرب صاحب اور شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی۔ اور خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان سب پر میں میاں صاحب کو امیر مقرر کرتا ہوں۔ تو اب یہ بھی دیکھیے کہ ایک نوجوان ہے جس کی عمر 23 سال ہے اور باقی سارے بزرگ ہیں اور آپ کے اساتذہ میں سے بھی تھے بعض۔ تو اس لحاظ سے آپ نے ان کو نصیحت کی کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم بڑے عالم ہیں، ہم عمر رسیدہ ہیں، بلکہ میں اس نوجوان کو یعنی میاں صاحب کو آپ کا امیر مقرر کرتا ہوں، اس کی ہر طرح سے آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھ لیا تھا کہ کس طرح سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ کے اندر بچپن ہی سے وہ علامات ظاہر ہو رہی تھیں جو آئندہ چل کر اسلامی خدمات کے لیے ایک زبردست معرکۃ الآراء کام سر انجام دینے والے تھے۔ تو اس طرح سے پھر جب یہ وفد یہاں سے روانہ ہوا 3 اپریل کو، تو سب سے پہلے لکھنؤ گئے ہیں۔ لکھنؤ میں جو ادارہ ندوۃ العلماء ہے، علامہ شبلی نعمانی کا قائم کردہ ہے، تو پھر یہاں قیام تھا۔ مولانا شبلی چاہتے تھے کہ آپ کے پاس ان کا قیام، میاں صاحب کا قیام اور آپ کے وفد کا قیام ہو، لیکن میاں یعنی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی یعنی امیر المومنین حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کر کے کہ لوگ بڑے مخالف ہیں، خواہ مخواہ آپ کی بھی جو ہے وہ مخالفت ہوگی، آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے یہاں قیام کرے۔ لیکن یہ بڑے دھڑلے کے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، میں مخالفت سے نہیں ڈرتا، آپ کو بہرحال میری مہمانی قبول کرنی ہوگی۔ چنانچہ ان کے اصرار پر آپ کے یہاں ٹھہرے۔ لوگوں نے بڑی گالیاں بھی دیں، مخالفت بھی کی، لیکن انہوں نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آپ نے اب قائم کردہ ادارہ ندوۃ العلماء سارا دکھایا، لوگوں نے بھی بڑی بشاشت کے ساتھ آپ کا استقبال وہاں پر کیا۔ پھر اسی طرح مولانا عبداللہ صاحب فرنگی محلی کا وہ مدرسہ تھا، وہاں پر بھی آپ گئے ہیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہر جگہ جہاں گئے ہیں، یہ دیکھیے اس وقت آپ کی عمر قریباً 23 سال تھی، وہاں جا کے آپ نے نہایت ہی عالمانہ انداز میں تقاریر کی ہیں، خطاب فرمایا ہے، لوگوں نے بڑا پسند کیا اس کو۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں سے بنارس چلے گئے ہیں، بنارس سے پھر واپس کانپور آئے ہیں۔ کانپور میں بھی وہاں کے جو مدارس تھے ان کا معائنہ کیا اور وہاں پر بھی خطاب کیے، اور خیال یہ تھا کہ لوگوں میں بڑی سخت مخالفت ہے، یہاں پر آپ کا لیکچر جو ہے شاید کامیاب نہ ہو۔ لیکن جب اعلان کیا گیا، لوگوں میں یہ چرچا ہوئی کہ میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب جو ہیں وہ خطاب کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس قدر مجمع جمع ہوا ہے کہ وہاں پر جیسے محاورہ ہے کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، لوگ بیٹھنے کی جگہ چھوڑے، کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں تھی، دور دور کھڑے ہو کے بھی لوگ سن رہے تھے۔ تو اتنا آپ کے مؤثر خطابات چھوٹی سی عمر میں تھے، اور آپ نے اسلامی تعلیمات پر، قرآنی تعلیمات پر، اور اسی طرح اسلام کی عظیم الشان مستقبل پر بہت ہی معرکۃ الآراء خطاب فرمائے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ شاہجہان پور گئے ہیں، رامپور گئے ہیں، جہاں پر کہ حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب گوہر تھے۔ یہ مولانا محمد علی صاحب جو بڑے مشہور لیڈر ہندوستان کے گزرے ہیں، انہی کے بھائی تھے۔ ان کو تو توفیق نہیں ہوئی، لیکن مولانا ذوالفقار علی صاحب کو حضرت مسیح السلام کی بیعت کی توفیق ملی۔ وہاں پر بھی آپ نے رامپور میں مدارس دیکھے اور وہاں بھی آپ کے خطابات ہوئے، لوگوں نے بڑا پسند کیا۔ اس کے علاوہ وہاں سے شاہجہان پور گئے، پھر وہاں سے امروہہ گئے ہیں، پھر دہلی آئے ہیں، دہلی سے اور مدرسہ فتح پوری بھی آپ نے وہاں پر دیکھا، اور بعد ازاں دارالعلوم دیوبند بھی آئے، سہارنپور آئے، وہاں پر دیوبند کا جو دارالعلوم ہے وہ بھی آپ نے دیکھا، مظاہر العلوم سہارنپور کا وہ دیکھا۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ 29 اپریل تک جو ہے یہ آپ کا سفر جاری رہا، اور تمام مدارس کا معائنہ بھی فرمایا آپ نے، وہاں کی تعلیمی اداروں کو بھی دیکھا، اور اسلام سے متعلق آپ نے نہایت ہی اعلیٰ قسم کے لیکچر دیے۔ پھر ماہ ستمبر 1912 میں آپ نے حج بیت اللہ فرمایا، اور حج بیت اللہ کے ساتھ آپ نے تبلیغ کا بھی حق ادا کیا، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پہنچایا۔ اور اسی سفر کے دوران دمشق بھی آپ گئے ہیں۔ تو یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر تحریر فرمایا ہے کہ جیسا کہ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ شرقی دمشق میں مسیح ظاہر ہوگا،
عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دمشق میں شاید نزول مسیح ہوگا، تو میں تو نہیں جا سکا، ہو سکتا ہے کہ میرے خلفاء میں سے کوئی وہاں پر چلا جائے۔ تو یہ پیشگوئی بھی اس لحاظ سے پوری ہوتی ہے کہ حضرت میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب کو اس دوران میں دمشق کا بھی سفر کرنے کی توفیق ملی۔ پھر اسی طرح سے 1913 کے وسط میں آپ نے اخبار الفضل جاری فرمایا۔ یہ اخبار الفضل اتنا مشہور آرگن ہمارا بن گیا ہے۔ آج جماعت احمدیہ کا یہ آرگن پہلے تو ربوہ سے ہی شائع ہوتا تھا، جب 1984 میں ہجرت ہوئی ہے لندن، تو لندن سے بھی یہ الفضل انٹرنیشنل کے نام سے شائع ہوا ہے، ربوہ سے بھی شائع ہوتا ہے اور وہاں سے بھی، اور یہ جماعت احمدیہ کا آرگن بن گیا۔ اور اس زمانے سے لے کر اب تک اس میں ایسے علمی مضامین، تحقیقی مضامین شائع ہوتے ہیں کہ لوگوں کے عام طور پر منہ بند ہو جاتے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کے بھی اس میں جوابات دیے جاتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ غالباً سردار دیوان سنگھ مفتون بڑے مشہور اخبار نویس گزرے ہیں، انہوں نے جماعت احمدیہ کا تعارف کراتے ہوئے لکھا کہ اگر کسی احمدی کو پہچاننا ہے تو اس کے منہ پہ ہمیشہ السلام علیکم ہوگا، بات بات پہ جزاک اللہ کہے گا، اور اس کے بغل میں اخبار الفضل ہوگی۔ تو گویا کہ یہ الفضل جو ہے جماعت احمدیہ کا آرگن بن چکا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ علمی لحاظ سے بھی بڑی خدمات اس کی تھی، حضرت میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اور اب بھی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات جو اسلامی خدمت سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت اسلام کے لیے، مبلغین پیدا کرنے کے لیے، علماء پیدا کرنے کے لیے اپنی زندگی میں دینیات کی ایک شاخ قائم فرمائی تھی تعلیم الاسلام اسکول کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر 1906 میں مدرسہ احمدیہ کا بھی قیام فرمایا تاکہ یہاں سے علماء پیدا ہوں، اور جو حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولانا برہان الدین صاحب جھیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی ہے 1905 میں، تو آپ کو یہ خیال پیدا ہوا تھا اور یہ ادارہ قائم فرمایا۔ اور ہوا ایسا کہ حضور کی وفات کے بعد خلیفۃ المسیح اول حضرت مولانا نور الدین صاحب کا جب عہد شروع ہوا تو صدر انجمن احمدیہ کے وہ ممبران جو عام طور پر اچھے علمی لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے جماعت میں سربراہ لوگ تھے، مولانا محمد علی صاحب ہیں، خواجہ کمال الدین صاحب وغیرہ، انہوں نے یہ تحریک چلائی کہ مدرسہ احمدیہ کو قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا ضرورت ہے علماء پیدا کرنے کی، یہاں سے تو گریجویٹ پیدا ہونے چاہیے، ایڈوکیٹ پیدا ہونے چاہیے، ایسی دینی تعلیم جو ہے بڑھائی جائے۔ قریباً انہوں نے اس رنگ میں اس بات کی اپیل کی کہ جتنے بھی مجلس میں لوگ موجود تھے وہ سب کے سب حامی بھرنے لگے کہ ہاں ان کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا دیکھو کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب تھا اس وقت آپ نے ایک لشکر اسامہ بن زید کے سرکردگی میں تیار کیا تھا تاکہ حضرت زید بن حارثہ کی جو شہادت عمل میں آئی تھی اس کا بدلہ لیا جائے، کیونکہ ساری جو غیر مسلم افواج تھیں وہ اسلام کے درپے تھیں۔ تو ابھی وہ لشکر روانہ مدینے سے ہونے والا تھا کہ آن وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو اس موقع پر لوگوں نے مشورہ دیا کہ دیکھیے قبائل میں جو ہے وہ ارتداد ہو رہا ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، بے چینی پیدا ہو گئی ہے، ہر طرف سے جو ہے بغاوت کے آثار نظر آ رہے ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ اسامہ بن زید کے سرکردگی میں جو لشکر تیار کیا گیا ہے اس کو روک لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے رقیق القلب اور سمجھا جاتا تھا کہ بڑے نرم دل اور کمزور ہیں، اس وقت آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ جس لشکر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اس کو روک دے۔ تو حضور یعنی حضرت میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ وہ موقع تھا کہ جب ہر طرف سے اسلام پر حملے ہونے کے اندیشے تھے، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر مدینے کی گلیوں میں ہماری بچوں کی اور عورتوں کی لاشوں کو بھی کتے گھسیٹتے پھریں گے تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ تو آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ادارے کو جس غرض کے لیے قائم فرمایا تھا اسی کو آپ لوگ جو ہے وہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ اس تقریر کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لوگ جو اکثریت اس بات کی قائل ہو چلی تھی کہ اب گریجویٹ بننے چاہیے، وکیل بننے چاہیے وغیرہ، تو انہوں نے یکدم کہا کہ اوہو ہم یہ کیا مشورہ دے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم میاں صاحب کی بات مانتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، مدرسہ احمدیہ جاری ہونا چاہیے۔
چنانچہ اسی کی برکت ہے. اگر اس موقع پر مدرسہ احمدیہ بند ہو جاتا تو آج یہ دنیا میں تبلیغ اسلام کا جو جال پھیلا ہوا ہے، پھر جو علماء تیار ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اشاعت اسلام ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، یہ سارا سلسلہ ٹھپ ہو کے رہ جاتا. تو دیکھیے مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی دور اندیش نظر تھی. آپ نے فرمایا کہ یہ ادارہ قائم رہنا چاہیے، اور اسی کا یہ اثر ہے کہ آج مدرسہ احمدیہ جو جامعہ احمدیہ کا رنگ لے چکا ہے، اور اس کے علاوہ قادیان اور ربوہ کے علاوہ یہ قریباً لگ بھگ 12 ممالک میں جو ہے اس کی شاخیں اب قائم ہو چکی ہیں. تو یکساں قسم کا جو ہے یہ سلیبس پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے فارغ التحصیل وہ علماء ہیں جنہوں نے افریقہ میں، یورپ میں اور دنیا کے ہر ملک میں جا کے اسلام کا ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے. تو یہ وہ اسلامی خدمات ہیں جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نو عمری کے زمانے سے ہی جماعت کے اندر پیدا کی، اور ان کے اندر جذبہ پیدا کیا، ان کے اندر قربانی کی روح پیدا کی، ان کے اندر اسلامی تبلیغ اور اسلامی تحریر و تقریر کا مشق کرنے کا جذبہ پیدا کیا. اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ساری دنیا میں ہمارے مبلغین نے ایک ایسا اثر قائم کیا ہوا ہے کہ دنیا کے کوئی مذہب کا بھی نمائندہ کیوں نہ ہو، وہ ان کے سامنے بحث نہیں کر سکتا، ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا. بلکہ عیسائیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم نے قادیانیوں کے ساتھ بحث نہیں کرنی ہے. تو یہ کیوں؟ اب پھر عیسائیوں کی بات آپ چھوڑیے، اب دیکھیے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے علماء نے یہاں تک کہہ دیا کہ قادیانیوں کی کتاب نہیں پڑھنی ہے، ان سے بحث مباحثہ نہیں کرنا. اب بحث مباحثہ کیا کرنا ہے؟ یہاں تک کہہ دیا کہ دیکھو بھی ختم نبوت کی، وفات مسیح کی کوئی بحث ان سے نہیں کرنی ہے. بحث کرنی ہے تو کس پہ کرنا ہے؟ یہ سیرت مرزا پہ کرنا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس پہ اعتراض کرنے کے بہت سارے مواقع مل جاتے ہیں. حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ سیرت مسیح موعود پر بھی بحث کرو، لیکن ہم کہتے ہیں کون سی سیرت؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر رہا 40 سال تک میں جو ہے وہ تمہارے اندر رہا ہوں، پاکباز زندگی میں نے گزاری ہے. اسی طرح مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی ہے، ہم اس پہ ہر وقت بحث کرنے کے لیے تیار ہیں. تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب المسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے پہلے کے زمانے میں بھی اسلامی جذبے کو بیدار کیا، اسلامی خدمات آپ نے بھی کی، دوسروں سے کروانے کے لیے عہد لیے، زندگیاں وقف کروائیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی ساری اولاد اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف زندگی اور خدمت دین میں مصروف. اللہ تعالیٰ احسن جزا. آپ نے جو تفاصیل پیش کی ہیں اس سے یہ امر واضح طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت اور آپ کی پرورش اللہ تعالیٰ کی خاص تائید کے نتیجے میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، اور خلافت کے منصب پر متمکن ہونے سے پہلے بھی اسلام کی خاطر آپ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ نہایت ہی عظیم الشان ہیں. اس وقت ہم کچھ ٹیلی فون کالرز کے ساتھ بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم طاہر کھوکر صاحب سے، جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طاہر کھوکر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ کی جو سمائی گئی ہے یہ پوری سیریز گئی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی طرح آپ نے ہر بات کو سمندر کو کودے میں کیا. ہم انہی باتوں کو ہم اگر اپنے دوستوں سے بیان کرتے ہیں تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ لوگوں کے پروگرام ان کو سنواتے ہیں، اور اس طرح جس طرح یہ آپ اس طرح ہمیں بات کی سمجھ بھی آ جاتی ہے، اور احمدیوں کے بھی علم میں وہ نہ اضافہ ہوتا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو انہوں نے شہادت کی عبادت کی، اس کو قلعہ کشی کا نام کیوں دیا گیا، اور کسی اور بھی کسی طرح تاریخ میں اس طرح کے قلعہ کشی کی مثال ہے؟ اور میری یہ بچوں اور نوجوانوں اور انصار سے بھی یہ گزارش ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو فالو کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا نتیجہ نکلے گا. جزاکم اللہ جناب، شکریہ. ہم اپنے ٹیلی فون کالر سے یہ درخواست کریں گے کہ اپنے سوال کو نہایتی اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے پاس ٹیلی فون کالرز کی ایک لمبی فہرست ہے. وقت کی رعایت کے مطابق سب کو موقع ملنا چاہیے. جہاں تک طاہر کوکر صاحب کا سوال کا تعلق ہے، مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میں جواب دریافت کرنا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انہوں نے غالباً یہ سوال کیا کہ چلہ کشی کا نام کیوں دیا گیا ہے اسلام کے سفر کو. تو چلہ کشی
ایپیسوڈ میں بھی سوال ہوا تھا یہ چلے کے ہوا تعلق سے نہیں ہوا. ٹھیک ہے. نہیں ہوا. اچھا تو وہ یہ چلہ کشی کا مطلب یہ چلہ 40 پہ نکلا ہے. تو حضرت مسیح، اور یہ اصل میں صوفیاء کی سنت ہے. پہلے بھی اسلامی صوفیاء اس سنت پہ عمل کرتے رہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی آتا ہے 40 لیلہ کا. ہاں جی، تو یہ الہی سنت بھی ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا. تو اسی سنت کے تابع جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 40 روز تک وہاں پہ عبادت کی، علیحدگی میں بیٹھ کے خدا تعالیٰ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے یہ الہام عطا فرمایا، حضرت مسیح موعود کی عظیم الشان پیشگوئی نصیب ہوئی. تو اس کا نام جو ہے وہ چلہ کشی. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. طاہر کوکر صاحب جہاں تک جی تھوڑا سا اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جیسا کہ منیر صاحب نے ذکر کیا کہ پہلے 30 دن کے لیے وہ چلے گئے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھا کے 40 دن کی میعاد مقرر کر دی. تو اصل میں قرآن مجید میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنۃ، تو گویا کہ 40 سال کی عمر میں آ کے انسان کی عقل اور عمر پختہ ہو جاتی ہے. تو اس اعتبار سے جتنے انبیاء آئے ہیں قریباً اس اصول کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد ہی ان کو عام طور پر نبوت سے سرفراز کیا گیا. تو اب چونکہ 40 کے عدد میں ایک تکمیل کی طرف اشارہ ملتا ہے، تو لہٰذا چلہ کشی کا رواج، جیسا کہ مولوی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، کہ یہ بھی ایک تکمیل کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے عمر پختہ ہو جاتی ہے، نبوت سے سرفراز انسان کیا جاتا ہے، تو 40 کے عدد میں حکمت یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس عرصے میں انسان کی عبادت جو ہے ایک تکمیل تک پہنچ جاتی ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. مکرم شیخ عمران صاحب ہیں کرناٹک انڈیا سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عمران صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے مل صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل و احسان. اپنا سوال پیش کریں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہے یہ جو 3 کو 4 کرنے والا پچھلے جمعہ میں حضور نے تفصیل سے بتایا، لیکن 3 کو 4 کرنے والا ہے جو ہمارے بعض لوگ بولتے ہیں کہ اس کو مطلب 3 قادیان کے بعد ربوہ بھی آپ نے قائم کیا، تو وہ بھی بنتا ہے کیا 3 کو 4 کرنے والا؟ 3 کو 4 کرنے والے کے تعلق سے مولانا کریم الدین صاحب سے حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے 1944 میں، اس وقت آپ نے 20 جنوری 1944 کو مسجد اقصیٰ میں خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں آپ نے اعلان فرمایا کہ وہ مسیح موعود میں ہی ہوں. اس کے بعد آپ نے ہوشیارپور میں جلسہ کیا 20 فروری کو ہی 1944 میں، پھر لاہور میں جلسہ کیا، پھر دلی میں جلسہ کیا. تو اس میں آپ نے لیکچر میں اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ 3 کو 4 کرنے والا کیا ہے. مسیح السلام نے فرمایا کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس کے کئی مطالب ہو سکتے ہیں. ایک تو آپ نے یہ بیان کیا کہ 1886 میں مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پیش گوئی ہوئی، تو 1899 یعنی 89 میں حضرت مسیح موعود کی پیدائش 12 جنوری کو ہوئی. تو اب دیکھیے کہ یہ پیش گوئی کے اظہار سے 4تھے سال میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 86 87 88 99. تو گیا کہ چوتھے 3 سالوں کو وہ 4 سال کرنے والا ہوگا. ایک بات آپ نے یہ بیان کی. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو پہلی بیوی تھی اس سے 2 بیٹے تھے، حضرت مرزا سلطان احمد صاحب اور مرزا فضل احمد صاحب، اور اس کے بعد پھر بشیر اول پیدا ہوئے. تو بشیر اول کی پیدائش کے بعد پھر حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عمل میں آئی. تو اس طرح سے 3 بیٹوں کو آپ نے 4 بیٹا کیا. یہ بھی آپ نے ایک وجہ بیان کی. اسی طرح سے جیسا کہ ابھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اسلام کے 2 بڑے مراکز تھے، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ قادیان بھی اسلامی معاشرے کا ایک مقدس مقام بن گیا. تو گویا کہ تیسرا مقام قادیان ہوا. مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور مسیح موعود کا جو مقام ہے وہ قادیان. تو 3 مراکز تھے اسلام کے. چوتھا مرکز ربوہ میں حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا.
جو دارالہجرت کہلاتا ہے. تو اس لحاظ سے 3 مراکز کو آپ نے چوتھا مرکز بھی بنا دیا. اسی طرح آپ نے ایک اور وجہ بھی بیان فرمائی کہ دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صلبی اولاد میں سے آپ کی بیت میں داخل جو بچے تھے وہ 3 بیٹے تھے. حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، حضرت میاں بشیر احمد صاحب اور حضرت میاں شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہم. تو بڑے بیٹے، حالانکہ والد کی زندگی میں بھی آپ کو بیعت کی توفیق نہیں ملی، حضرت خلیفہ اول حضرت مولانا نور الدین صاحب کا دور آیا تب بھی توفیق نہیں ملی، اور وہ کہتے بھی رہے کہ اب میں چھوٹے بھائی کی بیعت کس طرح سے کروں. لیکن آخرکار 1931 کی بات ہے کہ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلا بھیجا کہ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. اس وقت آپ نے بیعت کی. تو گیا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پہلے روحانی اولاد جو آپ کے ساتھ وابستہ تھی وہ 3 بیٹے تھے، آپ نے مرزا سلطان احمد صاحب کو بھی اپنی بیعت سے سرفراز کر کے چوتھے نمبر کا گیا کہ 3 کو 4 کر دیا آپ نے. تو اس کی اور بھی بہت ساری توجیحات ہو سکتی ہیں. اس سلسلے میں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ احباب جماعت کو حضرت امیر المومنین نے جو حال میں 20 فروری کے دن جو خطبہ ارشاد فرمایا نا، وہ غور سے پڑھنا چاہیے. یہ ساری باتیں حضرت مسلم موعود کے حوالے سے حضرت امیر المومنین نے اپنے اس خطبہ میں بیان فرما دی ہیں. مکرم رفیع رضا قریشی صاحب ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، پاکستان سے یہ ہمیں کال کر رہے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رفیع رضا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کے چینل سے پیارے خلیفۃ المسیح کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ درخواست کے ساتھ دعا کی درخواست بھی کروں گا. ویسے تو ہم پیارے خلیفۃ المسیح کی خطبات کی روشنی میں سن رہے ہیں کہ آپ کا مسلم موعود ہونا کس طرح ثابت ہے اور آپ کی اسلامی خدمات کیا ہیں. میرا سوال آپ کے پینل سے یہ ہے کہ تذکرہ وحی مقدس میں میں نے یہ پڑھا ہے کہ چھوٹے بڑے کر دیے جائیں گے اور بڑے چھوٹے ہو جائیں گے. یہ جو جملہ ہے سیدنا مسیح السلام کا، یہ حضرت سیدنا مسلم موعود کی ذات میں پورا ہوتا ہے. اس سلسلے میں وضاحت کرا دیں. اور بھی بہت سی باتیں، 2 الہام اور بھی جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ. مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا. بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوی مسیح موعود فرمایا ہے تو اس وقت لوگ یہی کہتے تھے کہ بھئی یہ تو کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھا ہوا آدمی ہے. تو اگر کسی کو مسیح موعود بننا ہی تھا تو بڑے بڑے علماء موجود تھے. یہ تو ویسی ہی بات تھی جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، آپ کو نبی بنایا گیا، تو مکے کے لوگ یہی کہا کرتے تھے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. 2 بڑی بستیاں تھیں مکہ اور طائف، ان میں سے بڑے بڑے سردار موجود تھے، ان پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا. یہ یتیم و یسیر بچہ، اس کے اوپر قرآن کیسے نازل ہو گیا؟ تو یہ بات یہی ہے کہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب چھوٹے کر دیے گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا کر دیا گیا. تو ایک تو یہ بھی توجیہ ہے. دوسری یہ ہے کہ جماعت کے اندر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی میں نے ذکر کیا، تو لوگ یہی کہتے تھے کہ بھائی بڑے بڑے یہاں پر یونیورسٹی کے فارغ التحصیل بڑے عربی دان وغیرہ وغیرہ علماء تھے، مرزا صاحب کو مسیح موعود بنانا تھا. تو گویا کہ وہ جو بڑے بڑے علماء بنے پھرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹا کر دیا. مسیح السلام نے چیلنج دیا، آؤ مقابلہ کر لو، تفسیر نویسی میں میرا مقابلہ کر لو. اور اسی طرح سے آپ نے نشانات اور معجزات میں قبولیت دعا کے نشان میں آپ نے چیلنج دیا. تو اس طرح سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے وہ چھوٹے کر دیے گئے، اور جس کو چھوٹا سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت عطا کر دی. پھر خلافت ثانیہ کے دور میں خصوصاً جب کہ بڑے بڑے عمائدین جو کہ صدر انجمن کے ممبر اور صدر بھی تھے، تو ان لوگوں نے بھی خلافت سے انکار کیا، اور حالانکہ بڑا رتبہ تھا ان کا جماعت میں، لیکن حضرت مسلم موعود کو سمجھتے تھے کہ یہ تو کل کا بچہ ہے، یہ کیا جماعت کو سنبھالے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کے ذریعے سے جماعت کو ایسے سنبھالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جو اکثریت کا دعویٰ کرتے تھے وہ اقلیت میں، اور بلکہ اب تو قریباً گمنام ہو چکے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جب تک ان کے اندر اطاعت اور خلافت سے وفا کا جذبہ رہے گا وہ بڑے رہیں گے، لیکن جب اطاعت سے
गुरेज़ां हो जाएंगे, इताअत से बाहर हो जाएंगे और सरकशी इख्तियार कर लिए जाएंगे, तो ऐसी सूरत में वो लोग फिर छोटे कर दिए जाएंगे। और हुआ यही कि जो अपने आप को बड़े अमायद समझते थे और जिसको बच्चा समझते थे, अल्लाह ताला ने उस बच्चे को ऐसा बढ़ाया कि आज दुनिया में किसी जगह भी देखें, पूरे ममालिक के अंदर जो है मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक अज़मत कायम है, और जो बड़े अपने आप को समझते थे आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो गए। जज़ाकुमुल्लाह। एक और टेलीफोन कॉलर हैं, मुकर्रमा उज़रा ओद साहिबा हैं जो पाकिस्तान से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं अज़रा दाऊद बोल रही हूँ रावलपिंडी पाकिस्तान से। उज़रा उद ने नाम नहीं है, अज़रा दाऊद। जी ठीक है अज़रा। सवाल ये करना था कि हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो अलामात बयान की गई थी उनमें उनका एक नाम आलम कबाब भी है। आलम कबाब नाम ये पीर मंजूर मोहम्मद साहब के बेटे का नाम रखा गया था। इस सिलसिले में कुछ वजाहत अगर हो जाए तो। शुक्रिया। मौलाना मुनीर साहब से दरख्वास्त करूँगा। आलम कबाब जो है यह इल्हाम में जो नाम रखा गया, तो हज़रत अक़दस मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन होते ही ये पूरा हो गया। हजूर ने 1914 में हजूर मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन हुए और 1914 में जंग अज़ीम अव्वल शुरू हो गई और दुनिया आलम कबाब हो गई, यानी कि जल भुन गई। वो पहली जंग थी जंगों में जिसमें फ़ायर का और आग का बड़ा कसरत से इस्तेमाल हुआ और जिसमें ये यूरोप के ममालिक कुछ एक तरफ हो गए, कुछ एक तरफ हो गए, ब्लॉक्स बन गए। और फिर वो जो जंग चली है तो 2 करोड़ आदमी उसमें भुने गए। तो ये आलम कबाब जो इनका आपके मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन होते ही पूरा हुआ। और उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम जो हुई है वो उससे भी बढ़कर थी। गालिबन 1944 में हुई जब हज़ूर ने हज़रत मुस्लिम मौद का दावा फरमाया। और जब वो जंग हुई है वो जिसके अंदर जो है एटम बम भी चलाए गए। तो इस तरीके से ये हजूर का इल्हाम जो है ये पूरा हुआ। जी जी जज़ाकुमुल्लाह। एक तो ज़ाहिरी तौर पर जंगें हुई, ये तो ठीक है, लेकिन हज़रत मुस्लिम मौद की ज़िंदगी भी आलम कबाब इस रंग में बनी है कि आपकी खिलाफत पर मुतमक्किन होने के साथ ही गैर मुबाइन जिन्होंने बैत नहीं की थी, खिलाफत से मुनकिर हो गए थे, उन लोगों ने आपको इतने दुख दिए हैं कि वाकई तौर पर एक आम आदमी उनको सहार नहीं सकता। आपकी किरदार कुशी की कोशिश की गई, हर रंग में आपके फितना व फसाद बर्पा करने की कोशिश की गई। तो इस लिहाज से भी आपकी ज़िंदगी इस तरह जैसा कि कबाब को उल्टा पुल्टा जाता है, वो ऐसे एतराज़ात आप पर किए जाते थे, ऐसे तकलीफ़ें आपको दी जाती थी अपनों के ज़रिए से गैरों के ज़रिए से भी, कि जिसके नतीजे में एक आम आदमी की बर्दाश्त से वो चीज़ बाहर थी। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अपनी ताईद और नुसरत से नवाज के उस आलम कबाब के ज़रिए से भी आपको एक अज़मत अता की है। जी जज़ाकुमुल्लाह ताला। जहाँ तक पीर मंजूर साहब के बेटे का नाम आलम कबाब रखने का ताल्लुक़ से कुछ तफसील? उसकी तो कोई ज़ाहिरी तौर पर मेरे तो इल्म में नहीं है। बरकत के तौर पर जिस तरह बशीर भी नाम रख लेते हैं, बशीरुद्दीन भी किसी का नाम रख लेते हैं तो बरकत की खातिर। जी जी बीमारी वगैरह की वजह से भी आलम कबाब नाम रख दिया गया हो। जी जी जज़ाकुमुल्लाह। मुकर्रम नईम अहमद साहब हैं जर्मनी से, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। मेरा सवाल था कि जो पेशगोई के अल्फाज हैं उसमें एक लफ्ज़ है कि साहिब शिकवा होगा। ये लफ्ज़ साहिब शिकवा है या साहिब शकू है? जनाब शुक्रिया। मौलाना करेंगे। साहिब शिकोह है। जी शिकोह के मानी है बुलंद अजमत वाला, बुलंद दर्जे वाले को कहते हैं शिकोह। शिकवा नहीं है, वो साहिब शिकोह है। जज़ाकुमुल्लाह।
جی نعیم صاحب، آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ابھی ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے منصب پر متمکن ہونے سے پہلے جو اسلامی خدمات ہیں اس کے تعلق سے ہم نے تفصیلی طور پر سنا ہے. اب میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست کروں گا کہ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد آپ نے استحکام خلافت اور استحکام جماعت کے حوالے سے جو کارہائے نمایاں سر انجام دی ہیں اس کی تفصیل ہمیں بتا دیں. خلافت کے منصب پر متمکن ہونے کے بعد کیا، خلافت کے منصب پر متمکن ہونے سے پہلے ہی آپ کی جو خلافت کی استحکام اور خلافت کی حفاظت کی جو کوششیں ہیں وہ شروع ہو گئی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو ابھی 15-20 دن ہی ہوئے تھے کہ چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ خلیفہ بڑا ہے یا صدر انجمن بڑی ہے. تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جو ان دنوں خلیفہ نہیں تھے، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو 15-20 دن ہی ہوئے تھے کہ مجھ سے مولوی محمد علی صاحب نے یہ سوال کیا کہ خلیفہ کے اختیارات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. یعنی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی سے یہ سوال کیا گیا جبکہ ابھی آپ کی عمر 18-19 سال کی تھی. تو دیکھیں کیا عظیم الشان جواب دیا. حضور فرماتے ہیں کہ خلیفہ کے اختیارات کے بارے میں تو آپ کو اس دن سوچنا چاہیے تھا جس دن آپ نے پہلے روز خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بیعت کی تھی. اور جب حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو میں خلافت کا متمنی نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں، لیکن اب جب تم سب نے مل کر مجھے خلیفہ بنانے کے لیے جو ہے وہ مجبور کیا ہے کہ میں اس منصب کو سنبھالوں، تو غور سے سن لو کہ پھر تا عمر میری جو ہے وہ کامل اطاعت اور فرما برداری کرنی ہوگی. اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنا چاہیے. تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولوی محمد علی صاحب کو، جبکہ حضور فرماتے ہیں اس وقت خواجہ کمال الدین صاحب بھی موجود تھے وہاں پہ، دونوں نے سوال کیا. تو یہ سوال تو آپ کو اس دن کرنا چاہیے تھا. اب اتنے دن گزر گئے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی خلیفہ کے کیا اختیارات ہیں. کہہ لگے نہیں یہ تو بس ہم نے ایسے عمومی طور پر آپ سے ایک سوال ہی کی بات ہی پوچھی تھی، خاموش ہو گئے. پھر کیا ہوا کہ اندر اندر یہ کھچڑی پکتی رہی اور حضور سمجھ گئے کہ اب مجھے کھڑا ہونا ہے خلافت کی حفاظت کے لیے. بڑے زیرک تھے، اللہ کی گود میں تھے، کیونکہ 15 سال کی عمر تھی ابھی حضور کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ الہام فرمایا کہ ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. 15 سال کی عمر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ الہام حضور نے سنا بھی دیا. حضور نے اپنی ڈائری میں اسے نوٹ کر لیا. تو پھر اس کے بعد جب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آپ کو تھا ایما تھا، اس کے حوالے سے آپ ساری باتیں بچپن سے کرنے شروع ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد پہلے سال میں ہی یہ چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ خلیفہ بڑا ہے یا انجمن بڑی ہے. تو یہ سوال کھڑے ہو گئے اور یہ سوال مختلف لوگوں میں تقسیم کیے گئے. سب سے پہلے حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال ان کی انہی لوگوں کے کہنے پر خلیفہ اول کی خدمت میں پیش کر دیا. خلیفہ اول نے آگے 40 آدمیوں کو وہ سوال رکھا کہ بتاؤ تم کیا اس کا جواب دیتے ہو. کسی نے کہا کہ نہیں خلیفہ جو ہے وہ مطاع ہے، کسی نے کہا انجمن مطاع ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ سوال چلا گیا. خاموش رہے، خدا کے حضور میں دعا کی کہ یا اللہ یہ کیا فتنہ کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کی یہ آیت القاء کی. یہ ہے کہ وہ آیت یہ ہے کہ قل ما یابأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ اگر تم خدا کو نہ پکارو، اللہ سے دعا نہ کرو تو اللہ کو تمہاری پرواہ کیا ہے. اور فرماتے ہیں اس وقت مجھے تفہیم ہوئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کے دلوں میں خیال آ رہا ہے کہ یورپ کی تقلید کر کے ہم جو ہے وہ اس طرح انجمن بنا کے انجمن کو ہی مطاع سمجھیں گے، یہ غلط ہے، یہ ختم ہو جائیں گے. خدا کو کوئی پرواہ نہیں ان لوگوں کی.
تو اس وقت جب آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا اور رویا دکھائی گئی تو آپ نے لکھ کر بھیج دیا کہ میں تو خلیفہ کو واجب الاطاعت سمجھتا ہوں اور انجمن پر حاکم سمجھتا ہوں۔ پھر حضور حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب لوگوں کو وہاں پہ جو غیر مباین جن کو پیغامی بھی کہتے ہیں، جن میں مولوی محمد علی صاحب، خواجہ کمال الدین صاحب اور ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب وغیرہ اور مختلف لوگ بھی تھے، بڑے بڑے عمروں والے لوگ، صدر انجمن احمدیہ کے سیکرٹری تھے مولوی محمد علی صاحب۔ ان کو کہا کہ سب مسجد مبارک میں اکٹھے ہو جاؤ، اور حضور بھی مسجد مبارک میں وہاں کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا دیکھو میں اس حصے میں نہیں کھڑا ہوتا جو تم لوگوں نے اب اپنے چندے سے بنایا، میں اپنے امام والے پرانے حصے میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اور ایک خواب حضرت مسلم موعود حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے حضرت خلیفہ اول کو سنا دی۔ فرمایا میں خواب دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو خلافت کے مزاحم ہو رہے ہیں اور حضور تقریر کر رہے ہیں اور میں حضور کے دائیں طرف بیٹھا ہوں۔ غور سے سننے والی بات ہے، میں حضور کے دائیں طرف بیٹھا ہوں۔ تو وہاں پر جو ہے وہ جب یہ سلسلہ تقریر کا اور جلسے کا شروع ہوا تو حضور نے سب کو بلایا، تو اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت مسلم موعود حضرت خلیفہ اول کے بائیں طرف بیٹھ گئے، اور حضرت مسلم موعود نے یہ خواب حضرت خلیفہ اول کو پہلے سنا دی تھی کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہوئی ہے۔ جب حضور بائیں طرف بیٹھنے لگے تو حضرت خلیفہ اول نے فرمایا کہ میاں آپ کو اپنی خواب بھول گئی ہے، آپ میرے دائیں طرف آ کے بیٹھے۔ چنانچہ وہ دائیں طرف بیٹھے اور پھر حضور نے خلافت کے بارے میں تقریر کی کہ تم جو یہ سوچتے ہو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، خلیفہ مطاع ہے اور ہر لحاظ سے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری تم پر لازم ہے۔ اور ان لوگوں کی یعنی مولوی محمد علی صاحب کی اور خواجہ کمال الدین صاحب کی دوبارہ بیعت لی، اور اس طرح کے اور بھی کئی لوگ تھے بیعت لی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے بھی سوچا کہ چلو عام بیعت ہو رہی ہے، اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، تو حضور نے آپ کا ہاتھ پیچھے فرمایا نہیں اب یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ اس طریقے سے جو حفاظت، اب بعد میں کیا ہوا، تھوڑے دنوں کے بعد پھر انہوں نے چمگوئیاں شروع کر دیں، اور یہ تیسرا ایک تبر چلایا کہ خلیفہ معزول بھی کیا جا سکتا ہے، معزول کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اس وقت بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا اور آپ کو خواب دکھائی، جس میں آپ کو بتایا گیا کہ جماعت کا ایک جو محل ہے، جماعت کا تو نہیں ایک محل ہے، اس کا ایک حصہ گر گیا، اور اس کی تعبیر آپ کو یہ سمجھائے گی جماعت کے اندر اس طریقے سے فتنہ پیدا ہوگا اور کچھ لوگ جماعت سے الگ ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ساری باتیں اس وقت کی ہیں جب کہ ابھی حضور خلیفہ نہیں بنے، اور ہوا کیا کہ ان لوگوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے ہی، جب کہ ابھی حضور بیمار تھے، ایک پمفلٹ شائع کیا اور اس میں لکھا کہ اب خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے، انجمن ہی حاکم رہے گی، مطاع رہے گی، اور سب لوگوں کو اب انجمن کی ہی بات ماننی ہے۔ اور یہ حضور ابھی فوت نہیں ہوئے اور شائع کر کے پہلے ہی بھیج دیا، بعد میں اس بات کا افشا ہوا۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ابھی حضور تو بیمار ہیں، پتہ نہیں کیا کب، گویا کہ یہ الفاظ تو نہیں تھے، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پتہ نہیں ان کی کب وفات ہوتی ہے، تو ہمارے آنے سے پہلے آپ نے نئے خلیفہ کا انتخاب نہیں کرنا، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ یہ چالاکی ان کی تھی کہ ہم آ جائیں گے، اس کے بعد وفات ہونے کے بعد تدفین ان کی ہو جائے گی، ہم لوگ حاکم رہیں گے انجمن کے اوپر۔ اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو کیا یہ بات جائز ہے کہ ابھی یہ خلیفہ جو ہے زندہ موجود ہے اور تم اس کی موجودگی میں یہ کہہ رہے ہو کہ میں خلیفہ بنوں گا یا کون خلیفہ بنے گا؟ یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے سوچا کہ ہماری یہ اسکیم تو ناکام ہوگی، اور پھر اس کے بعد خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، تو ان لوگوں سے ایک سمجھوتا کرنا چاہا حضور نے کہ چلو آپ میں سے ہی کوئی بن جائے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن خلافت کو قائم رکھنا۔ یہ لوگ اس بات پر راضی نہیں ہوئے، تو پھر حضور نے فرمایا پھر کم از کم جو لوگ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں ان کو ہم لوگوں کو یہ انتخاب کر لینے دو۔ چنانچہ بہرحال سب لوگوں نے پھر، کیونکہ خدائی ایک تائید تھی، خدائی آواز تھی،
سب لوگوں نے جو ہے وہ مسجد نور کے اندر وہاں، کیونکہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہے کوٹھی دارالسلام میں ہوئی ہے. وہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی کوٹھی تھی، وہ آخری دنوں میں حضور وہیں چلے گئے. تو کوٹھی دارالسلام میں حضور کی جہاں وفات ہوئی، آج بھی وہ کمرہ لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے. تو مسجد نور میں وہیں نزدیک سب لوگ اکٹھے ہوئے اور وہاں جو ہے وہ خلافت کے بارے میں انتخاب کی جو ہے وہ کارروائی شروع ہوئی. اور کارروائی کیا ہونی تھی؟ حضرت مولانا محمد حسن صاحب وہی نے اور کچھ اور لوگوں نے کچھ بات کرنی چاہیے، تو لوگوں نے کہا میاں صاحب کہ ہم بس خلیفۃ المسیح ثانی یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو ہی خلیفہ مانتے ہیں. تو میاں صاحب کی آوازیں، اور بالاتفاق سب لوگوں نے بیعت کر لی. سب سے پہلے محمد حسن صاحب امروہی رضی اللہ تعالیٰ نے نام پیش کیا، تو بہرحال سب نے اس پر اتفاق کیا. وہ تو ایک اتفاق کی لہر اٹھی ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ ایسا نظارہ تھا کہ لوگ دور دور تک اپنی پگڑیاں پھیلا کر بیعت کرتے تھے. جو نزدیک نہیں جا سکتا تھا، پگڑیوں کے ذریعے سے دور دور تک پھیلا کر جو ہے بیعت کا ہو رہا تھا سما. تو یہ تو حضور کی اس طرح جو ہے وہ ہو گئی، انتخاب ہو گیا حضور کا. اللہ تعالیٰ کی مشیت سے حضور منصب خلافت پر متمکن ہو گئے. منصب خلافت پر متمکن ہونے کے بعد حفاظت خلافت کے ساتھ استحکام خلافت کا کہ پھر آپ نے ساتھ ہی وہ تقاریر کا سلسلہ شروع کیا جو خلافت سے متعلق ہے. میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کون کون سی تقاریر ہیں. حضور نے دیکھیں یہ تقریریں ہیں، برکات خلافت 1914 میں، انوار خلافت 1915 میں، آئینہ صداقت 1921 میں، خلافت کی اہمیت 1931 میں، خلافت راشدہ 1939 میں، خلافت حقہ اسلامیہ 1956 میں. یہ عظیم الشان خطابات، خلافت کی حفاظت، خلافت کے استحکام اور مضبوطی، خلیفہ وقت کا کیا مقام ہے، کیا منصب ہے، اس کو مد نظر رکھ کے آپ نے لگاتار یہ خطبہ ارشاد فرمائے. اور پھر حضور نے ساتھ ہی 1956 میں آئندہ خلیفہ وقت کے انتخاب کے لیے ایسے عظیم الشان قواعد مترتب فرما دیے اور محفوظ فرما دیے کہ اس کے بعد حضور نے اگرچہ اس میں فرما دیا تھا کہ آئندہ اس کے اندر آنے والے خلفاء کی طرف سے وقت کے لحاظ سے ترمیمیں ہوتی رہیں گی، ہو سکتی ہیں، لیکن بنیاد وہی ہے جو حضور نے باندھی تھی اس وقت، اور اسی کی بنیاد بنا کے آج بھی جو ہے وہ بعد میں آنے والے خلفاء کے انتخابات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو رہے ہیں. اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے بعد فرمایا تھا کہ اب خلافت احمدیہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اب کوئی دشمن اس خلافت کا بال بیکا نہیں کر سکتا. تو دراصل یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان کوششوں کے نتیجے میں، جو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نتیجے میں آپ نے کی، یہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہوا. پھر دوسرا سوال آپ کا تھا کہ استحکام جماعت کے لیے آپ نے کیا کوشش کی. استحکام جماعت کے لیے ساتھ ہی آپ نے صدر انجمن احمدیہ کے ساتھ، پہلے تو ممبران ہوتے تھے، اور صدر انجمن احمدیہ کے ساتھ ایک نظارت بہشتی مقبرہ، نظارت تو خیر نہیں کہنا چاہیے، بہشتی مقبرہ کا ایک مجلس کارپرداز وہ کہلاتی تھی، تو وہ بہشتی مقبرہ کا کام تھا. لیکن ساتھ ہی آپ نے جماعت کی جو ضروریات ہیں، جماعت کا جو استحکام ہے، اور اس کے جو بڑھتی ہوئی جو ضروریات اور شعبے ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے مختلف شعبے صدر انجمن احمدیہ کے ساتھ آپ نے لگائے. تو اس میں جیسے نظارت علیہ ہے، نظارت بیت المال ہے، بیت المال آمد ہے، خرچ ہے، جائیداد ہے، نظارت نشر و اشاعت ہے، اصلاح و ارشاد ہے، دعوت اللہ ہے. آج یہ سارے جو مرکزی نظارتیں 100 سال سے صدر انجمن احمدیہ کے ساتھ چلتی چلی جا رہی ہیں. حضور نے یہ 1919 میں ان شعبوں کو قائم فرمایا، اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی 1922 میں استحکام جماعت کے لیے حضور نے مجلس شورا کا قیام فرمایا. جماعت کے جو لوگ ہیں اور اس کے قواعد بھی حضور نے مرتب فرمایا کہ کتنے لوگوں پر کتنے ممبر آ سکتے ہیں، کیسے کیسے مشورے دیے جائیں گے، کیا کیا اس کے طریقہ کار ہوگا. وہ سارا حضور نے ایسی تربیت فرمائی کہ ساری جزئیات بھی ساتھ ساتھ بیان فرما دی. پھر شورا کے ساتھ ساتھ یہ جو انجمنیں ہیں پوری جماعتوں میں پھیلی ہوئی، یعنی جس طرح نظارتیں ہیں ایسے دنیا کی جتنی بھی جماعتیں ہیں سب میں الگ الگ شاخیں ہیں، اور وہ شاخیں ساری ملکی انجمن خلیفۃ المسیح،
اور پھر یہ کہ ذیلی تنظیموں کا نظام ہر ایک عمر کے لحاظ سے خدام کی، نوجوانوں کی، عورتوں کی، بزرگوں کی، چھوٹے بچوں کی آپ نے الگ الگ تنظیمیں قائم فرمائیں اور ان کو بھی مرکزی نظام کے ساتھ پرو دیا۔ پھر حضور نے جماعت کے اندر دارالقضاء کا نظام قائم فرمایا کہ ہماری جماعت کے جو فیصلے ہیں جو دیوانی ٹائپ کے وہ سارے ہم یہی کریں گے، اور جو کورٹ کچہریوں میں جاتے ہیں دھکے پڑتے ہیں، ہمارا وقت اور پیسہ برباد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت کے افراد اس سے بچ گئے ہیں جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں۔ پھر حضور نے یہ چندوں کے لحاظ سے اپنے وقت میں باشرح چندوں کا، پہلے ایسا نہیں تھا کہ وصیت کا نظام تو تھا کہ 1/10 دینا، لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ماہانہ چندے کے ساتھ ساتھ اس کو 1/16 کی شرح سے دینے کا نظام ہی شروع ہوا، جلسہ سالانہ کے چندے کا، زکوٰۃ کا، پھر وقف جدید، تحریک جدید، اور آج تو اتنا جال پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ اور پھر میں بتاؤں یہ انتظامی لحاظ سے جو یہ ہماری اب قادیان میں پارٹیشن کے بعد جو حالت ہو گئی تھی، اور آج جو ہم یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پوری دنیا سے قادیان دوبارہ مخاطب ہو رہا ہے، یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کوششوں کے نتیجے میں۔ ایسے ہی ربوہ کا جو مرکز قائم ہوا وہ بھی آپ کی عظیم الشان صلاحیتوں، انتظامی صلاحیتوں کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استحکام خلافت اور استحکام جماعت کے حوالے سے کوششوں کا ذکر کرنے کے لیے یہ وقت تو بہت ہی محدود تھا جس میں آپ نے قدر تفصیل سے اس امر کی طرف روشنی ڈالی ہے۔ کچھ ٹیلی فون کالرز کو اس وقت ہم موقع دیتے ہیں۔ مکرم احسن مہار صاحب ہیں امریکہ سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ احسن صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وقت کی رعایت پہ میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ کوشچن کرنا چاہ رہا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بعض غیر احمدی علماء جو ہیں وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو طرز فکر تھی وہ بہت زیادہ صوفی سلسلے سے ملتی جلتی تھی اور صوفیانہ طرز بیان تھا ان کا۔ تو اس بارے میں تفصیل سے تو نہیں ظاہرہ سوال کر سکتا کیونکہ وقت کی رعایت سے کر رہا ہوں، تو بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس بات میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں۔ جی مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا۔ صوفیانہ طرز کلام سے مراد اگر یہ ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول اور احادیث کے مطابق بات کیا کرتے تھے اور تحریریں آپ کی پائی جاتی ہیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں صوفیانہ طرز عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے جو عام طور پر مجذوب قسم کے لوگ باتیں کیا کرتے ہیں، اور کئی اس قسم کی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے مجذوب کے رنگ میں کچھ باتیں بیان کر دی ہیں، تو اس قسم کی بات نہیں ہے۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ بڑے عالمانہ آپ کا طرز تھا اور مدلل آپ کا بیان ہوتا تھا، یہ تو میں آپ کو کہوں گا کہ صوفیانہ طرز کلام آج کل سمٹ کے اس بات میں رہ گیا ہے کہ جو آدمی اللہ رسول کی باتیں مجذوب کے رنگ میں بیان کر دے وہ بات نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ذلی نبوت یا امتی نبوت کا درجہ آپ نے پایا ہوا تھا، تو اس لحاظ سے آپ کا طرز کلام آپ دیکھیں گے براہین احمدیہ سے لے کے پیغام صلح تک جتنی بھی کتابیں آپ نے لکھی ہیں اس کے اندر بے شمار دلائل پائے جاتے ہیں، حقائق پائے جاتے ہیں، اور چاہے وہ عیسائیت کے بالمقابل ہوں، آریہ سماج کے بالمقابل ہوں، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے سوالات جو قرآن مجید پر اعتراض ہوئے ہیں یا اسی طرح سے اسلام پر اعتراض ہوئے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہوئے، ان کے ایسے مسکت جوابات آپ نے دیے ہیں اور مدلل جواب آپ نے دیے ہیں کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کے طرز کلام میں ایک قسم کا چیلنج اور تحدی بھی پائی جاتی ہے، عربی کلام خاص طور پر آپ نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر اعجاز المسیح جو سورہ فاتحہ کی تفسیر پر مشتمل ہے، یا اسی طرح سے اعجاز احمدی آپ کی کتاب ہے، ان تمام باتوں میں آپ نے عرب کے علماء کو چیلنج دیا، یہاں تک کہ پہلے بھی ہم بحث کر چکے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کو، جو آج کل ان کی بعض سیف چشتیائی وغیرہ کو بڑا مشہور کرتے، حالانکہ وہ سارے سرخے کی کتابیں تھیں ان کی،
انہوں نے اپنے ذات میں کچھ نہیں لکھا تھا. آپ نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر آپ کے اندر اتنی قابلیت ہے تو آئیں باہم ہم بیٹھ کے مقابلہ کرتے ہیں. آپ بھی عربی میں تفسیر لکھیں, میں بھی لکھتا ہوں, 40 آیتوں کا انتخاب کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ پھر مقابلے سے چلے گئے. پھر آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پر مشتمل اعجاز المسیح کتاب لکھی. تو آپ نے باقاعدہ تحدید دی ہوئی ہے کہ چیلنج کیا ہوا ہے کہ میرے مقابل پر اگر کوئی لکھنے کے لیے بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے قلمیں توڑ دے گا, ان کے ذہنوں کو غبی بنا دے گا. تو یہ باتیں صوفیانہ کلام میں کہاں پائی جاتی ہیں؟ تو یہ وہ مدلل ایسی تحریریں ہیں آپ کی جو قرآنی معارف پر, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق اور احادیث کی تشریح پر مشتمل ہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. مکرم محمد آصف چغتائی صاحب ہیں یو کے سے, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راہ خدا کی ٹیم اور اہل قادیان کو ہماری طرف سے بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اللہ. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب تحفہ گولڑیا میں صفحہ 21 میں آپ تعریف فرماتے ہیں کہ جب کوئی رسول یا مشائخ وفات پاتے ہیں تو دنیا میں ایک زلزلہ آ جاتا ہے اور وہ ایک بہت ہی خطرناک وقت ہوتا ہے, مگر خدا کسی خلیفے کے ذریعے اس کو مٹاتا ہے. اس کی تفصیل چاہیے تھی. اور دوسرا, ایک جماعت تھی جو جماعت احمدیہ کی سب سے زیادہ مخالف تھی, احرار, جماعت احرار. اس کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں احرار کے پاؤں کے نیچے سے زمین کو سرکتے ہوئے دیکھتا ہوں, اور آج وہ جماعت نظر نہیں آ رہی. اس کی تھوڑی سی مجھے تفصیل چاہیے تھی. ٹھیک ہے جناب, شکریہ. مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست کروں گا. میں کیا سوال کا جو پہلا سوال یہ تھا کہ مسیح موعود السلام نے تحفہ گولڈیا میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ جب کوئی نبی یا مشائخ, جی, کہ جب بھی کوئی خدا کا رسول وفات پاتا ہے تو ایک زلزلہ آ جاتا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے, کیونکہ دیکھیں جس وقت حضرت اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے زلزلہ آ گیا تھا. انہوں نے ہاتھ میں تلوار پکڑ لی تھی اور کہتے تھے کہ کوئی کہہ کے تو دکھائے کہ آپ فوت ہو گئے, میں اس کا سر قلم کر دوں گا. وجہ یہی ہے کہ جو وہ ماننے والے اس زمانے میں تربیت کی ہوتی ہے, محبت میں پلے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ان کی وفات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو زلزلہ تو آ گیا, خود بخود ہی زلزلہ آ گیا. لیکن آگے اسی تحفہ گولڑیا میں حضور کی کتاب میں ہے کہ خدا تعالیٰ کسی خلیفہ کے ذریعہ سے پھر اس زلزلے کو, چنانچہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور صحابہ کرام کا جو یہ زلزلہ تھا, یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے دور ہو گیا. اور یہی حال حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت بھی ہوا کہ کس طریقے سے جس وقت حضور فوت ہوئے, صحابہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضور کی ایسے وفات ہو جائے گی. اگرچہ حضور نے الہامات پہلے ہی کرنے شروع کر دیے تھے کہ اب یہ الرحیل و ثم الرحیل و الموت و قریب وغیرہ, لیکن اس کے باوجود بھی وہم و گمان بھی نہیں کرتے تھے. اور ایک زلزلہ آیا ہوا تھا. یہ تو ہوا زلزلہ جو آتا ہے مومنین کی جماعت پر, اور ایک زلزلہ کفار پر بھی آتا ہے. وہ کیا ہے کہ وہ لوگ بھی ہل جاتے ہیں کہ بھائی وہ اس لحاظ سے ہلتے ہیں, جھومتے ہیں کہ بس صاحب اس کا خاتمہ. وہ بھی ایک لحاظ سے ان کا زلزلہ ہوتا ہے, لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں, اب یہ جو خدا کی طرف سے آنے والا ہے یہ اب چونکہ فوت ہو گیا, اب یہ جماعت جو یہ ختم ہو جائے گی. لیکن ان کا جو وہ اس طرح جھومنا ہوتا ہے, ہلنے کی کیفیت ہوتی ہے, اس کا اللہ تعالیٰ ثابت کر کے دکھا دیتا ہے کہ وہ بات غلط ہے. چنانچہ دیکھ لیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے دن, یعنی 26 مئی 1908 کے دن, اور آج جو یہ دن ہے سن 2015 کا, اس دن میں اور اس دن میں کیا ان لوگوں کی امیدیں بر آئیں, یا وہ جو خدا کے مسیح کی وفات کے اوپر زلزلے میں آ گئے تھے ان کو خدا نے خلفائے برحق کے ذریعہ سے شاد کام کیا. کیسے خلیفہ اول کے زمانے, خلیفہ ثانی, خلیفہ ثالث, خلیفۃ المسیح الرابع, اب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بالنصر العزیز کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ترقیات اور فتوحات کے ایسے نظارے دکھائے ہیں کہ جو جیسے جیسے زلزلے آتے گئے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو خوشیاں دکھانے کے بھی سامان ہوتے چلے گئے.
جی جزاکم اللہ. ایک اور حصہ بھی تھا ان کے سوال کا، احرار کے متعلق تھا. ہاں، احرار جو ہیں یہ دراصل ایک نیم مذہبی اور مکمل سیاسی پارٹی تھی جو یہ اس وقت منظر عام پر جماعت احمدیہ کے حوالے سے آئی ہے، جس 1934 کا زمانہ تھا یہ خاص طور پر، کہ 1934 میں جس وقت یہ کشمیر کمیٹی وہ بعض لوگوں نے یہ جو سر کیا نام تھے شاعر مشرق علامہ اقبال اور کچھ اور لوگوں نے مل کے کہا کہ یہ جو مسئلہ کشمیر ہے، یہ جو ان کے اوپر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو اپنی ہاتھ میں لیں. خلیفۃ المسیح ثانی کو ان سب لوگوں نے جو دانشور تھے اور مسلمانوں کے درخواست کی، اور حضور نے ان کے درخواست کو قبول فرما لیا. اگرچہ آج کل وہ ایک اور رنگ میں چلی گئی ساری تحریک، لیکن اس زمانے میں علمی رنگ میں اور دوسری معاونت کے رنگ میں، روحانی رنگ میں حضور نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور ایسے رنگ سے حضور نے اس کو ڈیل کیا کہ مسلمانوں میں، دوسرے مذاہب والوں میں واہ واہ ہونی شروع ہوئی کہ دراصل جو اس مسئلے کو حل جو کیا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد جو امام جماعت احمدیہ، وہی انہوں نے حل کر کے دکھایا. اور اب یہ لوگ جو دوسرے تھے سیاسی جو روٹیاں سیکنے والے مسلمانوں کے لیڈر، جن میں خاص طور پر احراری پارٹی، جمعیت العلماء والے اور دوسرے تیسرے، وہ سیخ پا ہو رہے تھے کہ ہمارے لوگوں کے تو یہ ہم پیچھے چلے جائیں گے، ہمیں تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. اب ان لوگوں نے جو ہے وہ باقاعدہ ایک جیسے کہتے ہیں تحفظ ختم نبوت اور قادیانیت کے خلاف جیسے ان لوگوں کی آتے ہیں، وہ ایک چلائی تحریک چلا دی، اور سب مسلمانوں کو کہا کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. ایک زہر جو ہے اس زمانے میں پھیلانا شروع کر ہوا. کیا قادیان میں ان لوگوں نے جلسے کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ آج یہ احراری لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ برطانیہ کے خلاف تھے اور یہ قادیانی جو ہیں برطانیہ کے حق میں تھے. لیکن تاریخ پڑھ کے دیکھیں اس وقت یہ لوگ برطانیہ کی جھولی میں گر گئے تھے اور وہاں جا جا کے مخبریاں کرتے تھے، اور باقاعدہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ کو حکومت کی طرف سے آیا تھا کہ آپ نے ایک چھڑی بھی اپنے ساتھ نہیں رکھنی، اور اس قدر پابندیاں لگا دی گئی. قادیان میں دفعہ 144 لگا دی گئی. یہاں کے ان لوگوں کے بڑے بڑے لیڈروں نے جلسے کیے، اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ انہوں نے جو ہے حملہ کرنے کا سوچ دیا، اور یہاں خوف و ہراس کا ماحول بنا دیا گیا. یہ کہا کہ قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور منارت المسیح کی اینٹوں کو دریائے بیاس میں لے جا کے پھینک دیں گے. لیکن اسی وقت خدا کے بندے حضرت امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ میں احرار کے پاؤں تلے سے زمین نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں. آپ نے اپنی جماعت کو فرمایا کہ حوصلہ رکھو، میرا خدا میرے ساتھ ہے، وہ میری مدد کو دوڑا چلا آ رہا ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہی ہوا. واقعہ اس طرح ہوا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ لاہور میں ایک مسجد شہید گنج ہے، اس کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا غیر مسلموں کی طرف سے. تو احراریوں کے پاس مسلمان گئے کہ بھئی یہ شہید کیا جا رہا ہے، تمہارا دفتر اس مسجد کے بالکل سامنے، تم سامنے نہیں آتے. انہوں نے کہا نہیں ہمارے ذمے اس وقت اور بہت سے کام ہیں، ہم اس مسئلے میں نہیں پڑھتے. چنانچہ سارے کے سارے جو مسلمان ہیں وہ ان لوگوں کے خلاف ہو گئے، اور اللہ نے جو ہے وہ ہوا بالکل رخ پلٹ دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے، انہی مسلمانوں کے ذریعہ سے جن کو لے کر یہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں کو جو ہے وہ پاؤں کے تلے سے زمین کھسکا دی. اور خدا کے اس بندے نے فرمایا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، وہ تو ہو گیا جو ان کے پاؤں سے زمین کھسک گئی، لیکن میں تمہارے سامنے ایک سکیم رکھتا ہوں جو غلبہ اسلام کی سکیم ہے، تم اس میں چلو، تم پازیٹیو چلو، نیگیٹو چھوڑ دو، کوئی تم پہ حملہ کرنے والا نہیں. چنانچہ 1934 میں حضور نے تحریک جدید کی ایک عظیم الشان تحریک جماعت کے سامنے رکھی، اور آج سب دنیا جانتی ہے، جماعت احمدیہ کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ تحریک جدید کی وہ جو تحریک حضور نے اس وقت رکھی تھی 1934 میں، آج وہ عالمگیر تحریک بن گئی ہے. اس تحریک کے نتیجے میں دنیا کے 206 ملکوں میں جماعت کا آج پیغام پہنچ گیا ہے. دنیا کے 100 سے زیادہ زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم شائع ہو چکے ہیں. دنیا کے بیشتر ممالک میں 206
تو معروف جو ممالک ہیں ان سب ممالک میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے جماعت کے پھیلانے والے پہنچ چکے ہیں. مبلغین، معلمین اور داعین اللہ، ان کا جال پھیل گیا ہے. اسکول، کالج، ہسپتال، بیوہ، یتیم، شادی کے قابل لڑکیاں، ان کی مدد، یہ آج وہی تحریک جدید اور جو حضور کے پھیلائی ہوئی ساری بات کی تحریکات ہے اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے. تو جو حضور نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، میں احرار کے پاؤں تلے سے زمین، اور آج ان کا کون یہاں جاننے والا ہے؟ یہاں لدھیانہ میں چند لوگ ہیں، وہ کبھی کبھی 2-4 خبریں اخباروں میں چھاپ کے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بہت بڑا کام کیا، اور ہے کیا ان کے پاس ایک مدرسہ ہے، اس میں میرے خیال 100 سے بھی کم بچے، شاید 20, 25, 40 کے قریب بچے پڑھتے ہیں، اور بس کوئی بات ہی نہیں ہے. صرف مسلمانوں سے پیسہ بٹورنے کے لیے کبھی کرناٹک چلے گئے، کبھی آندھرا چلے گئے، کبھی یو پی چلے گئے، چند پیسے کما کے لے آئے کہ ہم قادیانیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں. جب پیسے ختم ہوئے پھر جھولی پسار کے پھر چلے گئے وہاں پہ. اس کے علاوہ ان کا کیا کام؟ جی جزاکم اللہ. مکرم جمروز خان صاحب ہیں یو کے سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو بھی موقع دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمروز صاحب. وعلیکم السلام. آپ سب دوست کیسے ہیں؟ جی اللہ کا فضل و احسان جناب، اپنا سوال پیش کریں. اچھا میں بتاؤں یا آپ بتائیں گے؟ آپ بتا دو تو میں مشکور ہوں گا، اگر آپ نہ بتا دو تو میں بتاؤں گا. تو اس وقت دنیا میں کل کتنے اسلامی ملک ہیں پہلے یہ بتائیے. کل اسلامی ملک 50 سے زیادہ ہیں. تقریباً ٹھیک کہا، 56 تقریباً. ٹھیک ہے جناب. ان میں سے ایک کو مائنس کر دیتے، پاکستان کو تفریق کر دیتے، باقی بچتے ہیں 55. ٹھیک ہے. پاکستان کو اس لیے نکال دیتے ہیں کہ وہ آپ سے چڑ ہے، آپ تو ان سے چڑ ہے، اس لیے ان کو نکال دیتے ہیں، باقی رہ گئے 55. آپ نے تمیز بدی تھی کہ اتنے بیوہ عورتوں کو دیتے ہیں، اتنے ہسپتال ہیں، اتنے سکول ہیں، اتنی مدارس ہیں، اتنا وہ ہے، لیکن آج تک 55 چھوٹے یا بڑے اسلامی ممالک میں سے کوئی ایسا ملک بھی نہیں ہے جہاں تک مکمل قادیانی کی حکومت ہو، ان کا وزیر اعظم ہو، ان کا صدر ہو، ان کے مذہب کے مطابق، میں نے لفظ استعمال کر دیا، ان کے مذہب یعنی قادیانی اسلام کہہ لیجئے، وہاں پہ حکمرانی ہو. اگر مجھ سے کوئی اخلاقی دامن سے بات آؤٹ ہو چکی ہو تو مائنڈ مت کیجیے گا، میں نہیں سمجھا کسی کا دل آزاری ہوئے. ٹھیک ہے جناب، شکریہ. مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا. بھائی صاحب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سورہ فتح کے آخر میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ الہی جماعتوں کی جو ترقی ہے وہ تدریجاً ہوا کرتی ہے. مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کہ یہ الہی جماعت کی مثال ایک کھیتی کی مانند ہے. جب بیج بویا جاتا ہے، اس کی کومپل نکلتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، پھر ڈنٹھل مضبوط ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس ڈنٹھل پر مضبوط کھڑا ہونے کے بعد اس کو پھر فصل لگنی شروع ہوتی ہے. تو گویا کہ یہ مختلف مراحل طے کرنے کے بعد فصل آ جاتی. یہ تو نہیں ہے کہ ہم بیج ڈال دیں اور ایک ہفتے کے بعد جا کے درانتی لے کے پہنچیں گے جی فصل کاٹیں گے جا کے. ہر زمیندار جانتا ہے کہ اس کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے. اسی طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اور خاص طور پر تذکرۃ الشہادتین میں یہ پیشگوئی موجود ہے آپ کی کتاب میں کہ ابھی 300 سال کا عرصہ نہیں گزرے گا کہ کیا عیسیٰ کا انتظار کرنے والے مسیحی ہوں یا مسلمان سخت نومید اور بیزار ہو کر اس عقیدے کو چھوڑ دیں گے اور دنیا میں ایک ہی مذہب اور ایک ہی پیشوا ہوگا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام. میں تو ایک تخم ریزی کے لیے آیا ہوں، سو وہ میرے ہاتھ سے بویا گیا، اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا، کوئی نہیں جو اس کو روک سکے. تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ کتنے مصائب اور مشکلات جماعت کے سامنے کھڑے کیے گئے کہ کسی طرح اس جماعت کو ختم کیا جائے، لیکن یہ جماعت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پہلے یہ قادیان میں ایک اکیلا شخص اٹھتا ہے، آج 206 ممالک میں اس کے مضبوط مشن قائم ہیں. اور اصل بات حکومت حاصل کرنا نہ تو ہمارا مقصد ہے نہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود یہ فرمایا ہے کہ مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا.
مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں, اور وہ وقت بھی انشاءاللہ آئے گا کہ ساری دنیا انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت میں آ کے اس محبت بھرے پیغام کو قبول کرے گی. اور پھر حکومت چاہے ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ الگ بات ہے. تو اسلامی ممالک میں سے کوئی ایک ملک کا قادیانی مملکت بن جانا یہ کوئی غرض نہیں ہے ہماری. ہماری غرض یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی غلام بن جائیں. کاش کہ یہ 52 یا 55 ممالک جو مسلمانوں کے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہوں پر چلنے والے ہوتے تو آج یہ قتل و غارت ان میں نہ ہوتا. جی پھر یہ کہ اسلامی ممالک کی بات کرتے ہیں جس کے پرجا ان کے حکمران کے خلاف سازش کرتے ہیں, وہاں پہ فتنہ و فساد برپا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جیسے کہ آپ نے بتایا 206 سے زائد ممالک میں قائم ہیں, اور ہر ملک میں جو احمدی احباب موجود ہیں وہ خلیفۃ المسیح کے اشارے پر اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کامل طور پر خلیفۃ المسیح کے ساتھ وابستہ ہیں. تو یہ ان دنیاوی حکومتوں سے بہت بڑھ کر مقام ہے خلیفۃ المسیح کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. تو یہ بھی دراصل جماعت احمدیہ کی صداقت کی ایک نشانی ہے. صرف ایک ملک میں حکومت آ جانا, اور وہ بھی ایسی حکومت جس میں اختلافات ہوں اور لڑائی جھگڑا ہو, فتنہ فساد ہو. آج کل تو تمام مسلمان ممالک کا یہی حالت ہے. تو اس سے بڑھ کر صداقت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جماعت احمدیہ کی مستحکم جماعتیں جو دنیا کے 206 سے زائد ممالک میں قائم ہیں وہ خلیفۃ المسیح کے اشارے پر اٹھتی بیٹھتی ہیں یہ جماعتیں, اور تمام احباب جماعت جو موجود ہیں وہ خلیفۃ المسیح کے ساتھ براہ راست وابستگی اختیار کیے ہوئے ہیں اور آپ کے فیوز سے فیضیاب ہو رہے ہیں. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں, مکرم عبدالرشید صاحب ہیں یو کے سے, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالرشید صاحب. السلام علیکم بھائی صاحب, میں محمد عبدالرشید لندن سے بول رہا ہوں جی. میرے پاس 2 سوال ہیں جی. پہلا سوال یہ ہے کہ سورۃ صافات میں 37 نمبر سورت میں 102 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہو گئی, فبشرناہ بغلام حلیم. وہ حلیم صفت کا بیٹا دیا گیا تھا. وہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہمارے رسول پیدا ہوئے. انہوں نے لا تثریب علیکم اليوم فرما دیا. پھر اس کے بعد ہمارے مسیح موعود تشریف لائے, لنگر خانے کھول گئے, ہر طرف جماعت کو پھیلانے کی کوشش کی گئی. پھر ان کی سبز اشتہار میں حلیم کی صفت کا بیٹا آ گیا. پھر اس بیٹے نے ہر طرف جگہ پھیلا دے, ہر مقام پہ ہماری جماعت کو پھیلایا. پھر ان کے بیٹے نے لو فار آل ہیٹڈ فار نان کا پیغام دیا. پھر ہم نے ہومیوپیتھی کھول دی. اس بارے میں ہمارے علماء سے درخواست ہے کہ وہ بیان فرما دیں کیا میرا خیال درست ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے بھائی صاحب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نوٹس لاہوری جماعت نے قرآن شریف کے شائع کیے تھے, کیا ہمارا حق نہیں ہم ان سے لے کر اپنی طرف سے شائع کریں؟ جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. شکریہ جناب. مولانا منیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کا پہلا سوال شاید صفت حلیم کے تعلق سے ہے کہ ایک مشترکہ صفت ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا, اور بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ ذکر آتا ہے, اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی اس صفت کا خاص تعلق ہے, اور پیشگوئی مسلم موعود میں بھی اس صفت کا ذکر موجود ہے. تو اس بارے میں کچھ تفصیل جاننا چاہوں گا. یہ جو صفت حلیم ہے یہ خدا تعالیٰ کے سارے بندوں میں ایک مشترکہ صفت ہے. جیسا کہ ابھی انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ کب کے آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے. اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ حلیم. اور پھر یہ پیشگوئی میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دل کا حلیم ہوگا, نرم ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ جو حلم ہے, حلیمی ہے, اس سے عقل بڑھتی ہے, اور جو غصہ ہے اس سے عقل گھٹتی ہے, عمر بھی گھٹتی ہے. تو یہ ایسی عظیم الشان صفت ہے, یہ خدا تعالیٰ کے سارے انبیاء میں اور اس کے خلفاء میں برابر ہے. اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کیا مشابہت ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حلم میں؟ تو اس کے بہت سے واقعات ہیں, کوئی 1-2 واقعے نہیں ہیں کہ کس طریقے سے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم کا ثبوت دیا اور نرمی ہر موقع پہ دکھائی. ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک بدوی آیا اور اس نے پیشاب کر دیا. ابھی کتنی عظیم و شان متبرک جگہ, آج تو پاکستان میں یہ ہو جائے تو
اہانت رسول وغیرہ کے مقدمے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو صحابہ اس پر لپکے، حضور نے فرمایا چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو اس کو۔ اس نے پیشاب مکمل کر لیا، فرمایا کہ اب جاؤ پانی کا ڈول لے کے بہا دو۔ تو اس حلم کی وجہ سے، نرمی کی وجہ سے، تو ایک آدمی جو بستر پہ غلاظت کر کے چلا گیا تھا وہ اسلام لے آیا، بڑھیا نے آپ کو قبول کر لیا۔ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو الہاماً فرمایا گیا حلیم ہوگا، اتنے واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں آپ کے دل کی نرمی کے، حلیمی کے، اور یہ جتنے بھی جماعتی ترقیات ہیں اور پوری جماعت کو لے کر آپ چلیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں دیکھو باقیوں کا کوئی دکھ درد والا نہیں ہے، میں ہوں، جب تم لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہو میں راتوں کو تمہارے لیے جاگ رہا ہوتا ہوں، تمہارے دکھ درد اور مصیبت میں خدا کے حضور میں تڑپ رہا ہوتا ہوں۔ یہ عالم کباب کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کباب ہو جاتا خدا کا خلیفہ ہے جی۔ تو یہ ہے حلیمی۔ تو پہ آپ فرما رہے ہیں ٹائم کم ہے تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ حسن جزاک۔ تو ناظرین ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں اور پیشگوئی میں موجود تمام صفات آپ کی شخصیت میں کس طرح پوری ہوئیں، اس کے بارے میں اس مختصر وقت میں کچھ کم ہی تفصیل آپ کی خدمت میں ہم پیش کر سکتے تھے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و سوانح اور آپ کی عظیم الشان خدمات سوانح فضل عمر کے نام سے کتاب میں مذکور ہیں، موجود ہیں۔ 5 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، ہمارے الاسلام ویب سائٹ میں بھی موجود ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ اس امر کا یقینی طور پر اس پر ایمان لا سکتے ہیں کہ کس طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ پیشگوئی فرمائی تھی جو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود باوجود میں عظیم الشان طور پر پیشگوئی کا ایک ایک لفظ آپ کی زندگی میں پوری طور پر اترتا نظر آتا ہے۔ آخر پر میں اس وقت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، جس میں حضور فرماتے ہیں، ایک نادان بھی سمجھ سکتا ہے کہ مفہوم پیشگوئی کا اگر بنظر ایک جائی دیکھا جاوے تو ایسا بشری طاقتوں سے بالا تر ہے جس کے نشان الہی ہونے میں کسی کو شک نہیں رہ سکتا، اور اگر شک ہو تو ایسی قسم کی پیشگوئی جو ایسے ہی نشان پر مشتمل ہو پیش کرے۔ اے منکرو اور حق کے مخالفو، اگر تم میرے بندے کی نسبت شک میں ہو، اگر تمہیں اس فضل و احسان سے کچھ انکار ہے جو ہم نے اپنے بندے پر کیا، تو اس نشان رحمت کی مانند تم بھی اپنی نسبت کوئی سچا نشان پیش کرو اگر تم سچے ہو، اور اگر تم پیش نہ کر سکو تو اس آگ سے ڈرو جو نافرمانوں اور جھوٹوں اور حد سے بڑھنے والوں کے لیے تیار ہے۔ سری دلی انصاف ہر ایک انسان کا شہادت دیتا ہے کہ ایسے عالی درجہ کی خبر جو ایسے نامی اور اخص آدمی کے تولد پر مشتمل ہے انسانی طاقتوں سے بالا تر ہے، اور دعا کی قبولیت ہو کر ایسی خبر کا ملنا بے شک یہ بڑا بھاری آسمانی نشان ہے، نہ یہ کہ صرف پیشگوئی ہے۔ تو ناظرین، قادیان دارالمان سے جو 8 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آج کا ہمارا ایپیسوڈ اس کا آخری اور اختتامی ایپیسوڈ تھا۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ مرخہ 7 مارچ 2015 کو لنڈن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں لائیو نشر کیا جائے گا۔ انشاءاللہ پھر 8 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا